بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، دنیا میں کوئی عظیم ہستی آئے، روحانی پیشوا آئے، کوئی لیڈر آئے، کسی بھی ادارے کا اگر سربراہ آئے تو اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، رمضان شریف کا مبارک مطہر مقدس مہینہ تمام کے تمام مہینوں کا سردار ہے، جس سے اللہ رب العزت نے تمام کے تمام مہینوں پر فوقیت، سرداری اور فضیلت بخشی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس ماہ مقدس کا استقبال فرمایا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی رمضان سے قبل اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور تیار فرما لیا کرتے تھے اور اس کا استقبال کیا کرتے تھے۔ عمر ابن قیس کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اذا دخل شعبان اغلق تجارتہ، جب شعبان آتا تو تجارت بند فرما لیا کرتے۔ وتفرغ لقراءۃ القرآن، اور اپنے آپ کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے وقف فرما لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے طوبیٰ لمن اصلح نفسہ قبل رمضان، خوش قسمت ہے وہ جو رمضان کی آمد سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے رمضان سے قبل اپنے نفس کی اصلاح کر لی۔ اور یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ کامیاب وہی شخص ہے، خوش بخت وہی ہے، خوشخبری اسی شخص کے لیے ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی۔ اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو آئیے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہم دو چیزوں کا اہتمام کریں، دو چیزوں کا خاص خیال کریں۔ نمبر ایک یہ کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ اپنے نفس کی اصلاح کس طریقے سے ہوگی؟ وہ اللہ کے ذکر سے ہوگی پہلے نمبر پر، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے انسان کے قلب کی تطہیر ہوتی ہے۔ جب انسان کے قلب کی تطہیر ہوتی ہے، دل صاف اور پاک ہو جاتا ہے، دل سے حسد بغض کینہ نکل جاتا ہے، دل سے گناہوں کی علائش ختم ہو جاتی ہے، زنگ دور ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی محبت دل میں راسخ اور پیوست ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ کی محبت دل میں راسخ اور پیوست ہو جاتی ہے تو پھر انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں محبوب بھی ہو جاتا ہے، مقبول بھی ہو جاتا ہے۔ تو دل کو صاف کس طریقے سے کیا جائے گا؟ وہ اللہ کے ذکر اور استغفار کے ذریعے کیا جائے گا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو چمکانے کا، مانجنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور دلوں کو مانجنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہم اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے قلب کی تطہیر کریں اور اس کی صفائی کریں۔ جب ہمارا دل صاف ہو جائے گا تو ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوگا، محبوب بھی ہو جائے گا، منظور بھی ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر رمضان شریف کی آمد سے پہلے ہم اپنے معاملات سیٹ کر لیں، ہم لین دین، یہ نہ ہو کہ رمضان شریف کا مہینہ آئے ہم عید کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو شاپنگ میں اس انداز سے اپنے وقت کو ضائع کریں اور ٹائم کو ضائع کرنے لگیں کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، نوافل سے غافل ہو جائیں، تسبیحات سے غافل ہو جائیں، درود شریف سے غافل ہو جائیں۔ جو وقت ہم نے اللہ کو، اللہ کے قرآن کو، تلاوت کو، ذکر کو، تسبیح کو، تحمید کو، تحلیل کو، اللہ کے ذکر کو دینا ہے، وہ ہم بازار کی زینت بن جائیں؟ نہیں، اس کا ہمیں خاص خیال کرنا ہے۔ یہاں تک کہ راشن تک کا بھی ہم انتظام کریں اپنی حیثیت و بساط کے مطابق۔ ہم پہلے ایک شیڈول بنا لیں اور اپنے اوقات کو مختص کر لیں، اور ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہم نے اس وقت میں رمضان شریف کے دنوں میں، رمضان شریف کے ایام میں، اس وقت میں ہمیں استغفار کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تسبیح، تحمید، تحلیل یا نوافل یا دیگر اعمال صالح کا ہم نے اہتمام اس انداز سے کرنا ہے۔ ہم اوقات کو مختص کر لیں۔ جب ہم اوقات کو مختص کر لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات آئے گی، رمضان شریف کی پہلی رات آئے گی، جو ہم نے اوقات مختص کیے ہوئے ہیں، جو ہم نے اپنا شیڈول بنایا ہوا ہے، تو پہلی رات سے ہی ہم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی عطاؤں کو لوٹنا شروع کر لیں گے۔ جب ہم پہلی رات سے ہی، رمضان شریف کی مبارک اور برکت والی پہلی رات سے ہی عمل صالح کا اہتمام کر لیں گے، اور اللہ کے فضل سے آخری دن تک، رمضان شریف کے آخری دن تک اس شیڈول کے مطابق ہم اس ماہ مقدس کو گزاریں گے تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اللہ کے حضور بھی سرخ روح ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان شریف کے استقبال کی تیاری کرنے کی، اور پھر رمضان شریف کے مبارک مہینے کو پا کر اس میں عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔